السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کے گھر والوں کو ہر قسم کی تکلیف، پریشانی اور آزمائی سے اپنی پناہ میں رکھے۔ میں یہ بات تو یقین سے کہہ سکتی ہوں، ہم لڑکیوں کا چاہے شادی کو جتنا بھی عرصہ گزر گیا اور نہ صرف دل بلکہ لیور، گال بلیڈر، پینکریاس، کڈنی کا کچھ نہ کچھ حصہ میکا اور میکے سے ایسوسیٹڈ چیزوں کے ساتھ جڑا ہی رہتا ہے۔ یہ ہے میرے پیارا پیارے میکے کا شہر یعنی اسلام آباد دا بیوٹیفل، اور یہ اس کی پیاری اور سب سے مشہور اور سب سے مصروف روڈ یعنی اسلام آباد ایکسپریس وے۔ میں تو اسلام آباد آنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی، کیونکہ اس شہر سے میری بہت سی یادیں وابستہ ہیں۔ اسکولنگ ہو گئی، میرا بچپن ہو گیا، پھر یہ کہ یہاں کی رہنے مختلف سیکٹرز میں ہم رہے ہیں، لیکن یہ کہ یہ اسلام آباد ایکسپریس وے اور کشمیر ہائی وے تو ہر وقت ہی آپ یہاں پہ گھومتے پھرتے رہتے ہیں، اور یہ والی روڈ تو ہمیشہ آپ کی یادوں میں رہتی ہی ہے۔ اچھا، صبح صبح کا وقت ہے اور میں نے جانا تھا پی ایم ڈی سی۔ پی ایم ڈی سی اسٹینڈس فار پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل۔ ڈاکٹرز کی چاہے رجسٹریشن رینیول کرانی ہو، پوسٹ گریجویشن رجسٹریشن ہو، یا پھر کوئی فیکلٹی رجسٹریشن ہے، یعنی ایچ اینڈ ایوری تھنگ آف ڈاکٹرز آر ریلیٹڈ ٹو دس انسٹیٹیوٹ۔ اور اب تو ان کا سب کام زیادہ تر آن لائن ہی ہوتا ہے، لیکن اٹس آلویز بیٹر ٹو پے اے وزٹ، اور اپنا کام تھوڑا اپنے اگر اسپیڈ اپ کرانا ہے یا کسی سے ملنا ہے تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ خود ہی جا کے ایک دفعہ مل لیں، تو تھوڑا سا کام ذرا پائپ لائن میں زیادہ اچھا ہو جاتا ہے۔ میرے لیے ایزی یہ ہے کہ کیونکہ میری امی کا گھر یہاں پہ ہے، تو پھر میرے لیے آسان تھا کہ میں اپنا کام کے سلسلے میں ایک آدھ چکر ادھر لگا ہی لوں۔ اچھا، کام تو ہمارا پی ایم ڈی سی میں ذرا جلدی ہو ہی گیا تھا۔ پھر اس کے بعد میں امی اور چھوٹی بہن کو ہم نے سنڈے تو نہیں، جمعہ بازار ہم نے چھوڑ دیا تھا، کیونکہ آج جمعے کا دن تھا، تو اور ہم دونوں نے کہا کہ ہم ان کا ویٹ کر لیں گے سینٹ اورس میں، جب تک وہ فارغ ہوں گے وہاں سے شاپنگ کریں گے تو وہ پھر سینٹ اورس آ جائیں گے۔ اور اسلام آباد کا چکر تو ناممکن ہوتا ہے کہ جب تک ہم سینٹ اورس کا دیدار نہ کر لیں، چاہے کچھ لینا ہو یا نہ لینا ہو، لیکن یہ کہ ایسے ہی بچوں کو بھی اچھا لگتا ہے اندر گھوم پھر لینا اور سب چیزیں دیکھ لینا، اور خاص طور پہ کچھ نہ کچھ کھا لینا۔ ہم نے تو ناشتہ نہیں کیا تھا، تو اس لیے سب سے پہلے تو ہم نے ناشتے کے لیے سنیمن رول اور کافی انجوائے کی۔ صبح سویرے کا وقت تھا، اس لیے سینٹ اورس مال تو اس وقت بالکل ہی خالی تھا، اور یہ ان بڑے مالز اور ان کا باقی ویسے ہیں تو یہ بہت ہی ایکسپینسو، لیکن فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہر چیز انڈر ون روف ہی مل جاتی ہے۔ اچھا، میں نے کچھ سعید غنی کے پروڈکٹس لیے تھے، کیونکہ سردیاں آ رہی تھی تو لوشنز وغیرہ چاہیے تھے، پھر وہ میں آپ کے ساتھ شاپنگ کی ڈیٹیل اپنی شیئر کروں گی بعد میں، جب میں ان کو یوز کروں گی کہ وہ کیسے نکلے۔ اچھا، امی اور چھوٹی بہن بھی اب آ گئے تھے۔ اس کے بعد ہم فوڈ کورٹ چلے گئے، اوپر فوڈ فلور پہ فوڈ کورٹ ہے یہاں پہ، اور فوڈ کورٹ میں ہم نے پھر یہ کھائے، چاٹ کھائی، یہ بھیل پوری اس کو کہتے ہیں، یہ ہم نے لی، اور یہ فروٹ چاٹ ہم نے لی، اور یہ جو ہے اس کو ہم ذرا اسپائسی کر کے کھاتے ہیں اور یہ بہت مزے کی ہوتی ہے، یہاں کی ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ میرے تو آج کے لیے اس میں دو کام تھے، ایک تو پی ایم ڈی سی کا کام جو کہ میں نے آپ کو بتایا، دوسرا کام جو تھا اس کے لیے جن صاحب نے ہمیں بلایا تھا تو انہوں نے کہا آپ فیض آباد آ جائیے گا۔ ہم فیض آباد کھڑے رہے، لیکن یہ کہ انہوں نے 2 بجے کا ٹائم دیا تھا اور اب 4 بج رہے تھے، لیکن ان کا دور دور تک کوئی اتا پتہ نہیں تھا، تو پھر ہم نے یہی کہا کہ بس ادھر کھڑے ہونے سے بہتر ہے کہ بچوں کو پارک لے جائیں، تو قریب ہی جو راولپنڈی اسٹیڈیم ہے اس کے بیک پہ ایک پارک ہے، اس کا نام جو ہے پہلے تو شاید علامہ اقبال، پہلے شاید نواز شریف پارک ہوتا تھا، لیکن اب مجھے لگتا ہے اس کا نام انہوں نے علامہ اقبال پارک ریسنٹلی ہی کر دیا ہے، تو ہم وہاں چلے گئے۔ اور گرمی کیونکہ ابھی سردیاں شروع ہوئی ہے، اتنی اسلام آباد میں سردی نہیں تھی۔ سب سے پہلے تو کیونکہ تھک گئے تھے انتظار کر کے، ہم نے اپنے لیے گنے کا جوس بنوایا۔ گنے کے جوس میں اگر آپ لیموں اور کالا نمک ڈلوائیں تو یہ بہت ہی مزے کا ہوتا ہے، اور یہ میں آپ کو ضرور کہوں گی کہ گنے کا جوس کبھی بھی کوشش کیا کریں کہ ان کے جو گلاسز ہوتے ہیں وہ نہیں، اس میں مت پیا کریں، بلکہ ڈسپوزیبل گلاس جو ہے، خیر ہے تھوڑے سے پیسے بے شک زیادہ لگیں لیکن ڈسپوزیبل گلاس میں پیا کریں۔ گنے کا جوس پیا، پھر ہم اندر گئے پارک تو اس وقت کافی خالی تھا، کیونکہ ابھی شام میں میرے خیال ہے اس میں زیادہ رش ہوتا ہے، تو ہم نے جھولے کو دیکھا۔ جھولے لینے کا تو وہ ہے دل مضبوط ہم کر ہی نہیں سکتے، بچے تو پھر بھی لے لیتے ہیں، لیکن ہم تو صرف دیکھتے رہتے ہیں۔ اور یہ والا جھولا آپ دیکھیں، یہ تو اتنا کوئی خطرناک اور خوفناک اور ہولناک تھا کہ
دیکھ کے ہی دل کو کچھ ہو گیا تھا. اور میں امید کرتی ہوں اور دعا بھی کرتی ہوں اللہ کرے کہ ان جھولوں کی کوئی مینٹیننس ہوتی ہو کوئی منتھلی بیسس پہ یا بائی منتھلی، کیونکہ خدا نخواستہ اگر کوئی مینٹیننس نہ ہوتی اور کوئی حادثہ ہو جائے تو پھر یہ بہت ہی کوئی پریشان کن صورتحال ہو سکتی ہے. خیر، تو یہ ہے پارک اور اس کا نام ہے علامہ اقبال پارک، اور لوکیشن میں نے آپ کو اس کی بتا دی ہے. یہاں پہ ہم نے یہ جو مشہور پاپڑ ہوتے ہیں جو ہر پارک میں ملتے ہیں، چاہے وہ علامہ اقبال پارک ہو، چاہے وہ ڈائنو ویلی ہو، چاہے وہ پلے لینڈ ہو، یہ پاپڑ تو مسٹ ہی ہیں، ہر جگہ ضرور ملتے ہیں. ان پہ آپ زیادہ تر چاٹ مسالہ ڈالیں اور انجوائے کریں. اور ان پارکس کا وزٹ، انڈے والا برگر، شامی انڈا برگر کھائے بغیر تو پاسبل نہیں ہے. ہم نے وہ بھی منگوایا. آج تو سارا دن بس کھا کے ہی گزر گیا تھا. اور یہ ہے ہمارے پارک کی سیر، اور یہ میں نے آپ کو اس کی تمام جو ہے وہ چیزیں دکھا دی ساتھ ساتھ. اثر بھی ہم نے پارک میں پڑھ لی، اور پھر اللہ کر کے شکر ہے وہ صاحب آ ہی گئے تھے. 2:30 بجے کا کہہ کے 5 بجے وہ پہنچے یہاں پہ. اتنی دیر میں ہم نے ساری ونڈو شاپنگ کر لی تھی پارک کی. اور یہ دیکھیں یہ کاٹن کینڈی بھی بن رہی تھی یہاں پہ. خیر اینی ویز وہ آئے اور پھر ہمارا کام ہوا، اور پھر ہم یہاں سے نکلے اور گھر پہنچتے تو مغرب ہی ہو گئی تھی. خیر اگلے دن کیونکہ جانا بھی تھا واپس تو، لیکن اس سے پہلے ناشتے کے بعد بچوں نے کہا ہم نے تو گھر کے قریب پارک میں جانا ہے. اور اسلام آباد کی سب سے اہم اور اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ یہاں پہ ہر سیکٹر کے اندر فیملی پارک جو ہے وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس میں زیادہ تر یہ فیملیز ہی کے لیے ہوتے ہیں. تو بچے اور خواتین جو ہے وہ جاتی ہیں، اس میں واک بھی کر سکتے ہیں، سائیکل بھی چلا سکتے ہیں آپ، اور جھولے بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں ہر پارک کے اندر. تو یہ ہے کہ اسلام آباد کی یہ بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے، اور اللہ کرے باقی شہروں میں بھی یہ ہو جائے کہ اس طرح کے تمام پارکس کا جو ہے وہ بچوں کے لیے انتظام کیا جائے. اور نہ صرف انتظام کیا جائے، ایک طرف بنا نہ دیے جائے، بلکہ ان کی مینٹیننس بھی کی جائے. تو یہ تھا. صبح سویرے ہم نے وزٹ اس لیے آج کل کر سکتے ہیں کیونکہ یہ کہ ابھی اتنی سردی شروع نہیں ہوئی ہے، تو آپ آرام سے یہاں پہ صبح کے وقت بھی وزٹ کر سکتے ہیں. تو پھر اب بس شام میں واپسی کا ٹائم شروع ہو رہا تھا ہمارا. اور ہاں، امی ابو کے گھر سے جائیں اور یہ پاسبل ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کو اپنی استطاعت سے بڑھ کر کچھ ساتھ دیں نا. تو یہ ہے وہ فرائیڈ فش جو کہ امی نے دی، شامی کباب اور بریانی. اس کے علاوہ انہوں نے بیف کڑھائی بھی بنا کے دی تھی جس کا کلپ مجھ سے گم ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کو زندگی دے، صحت دے، ان کو تمام تکلیفوں اور آزمائشوں سے اپنی پناہ میں رکھے، ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے اور امت مسلمہ کو اتحاد نصیب فرمائے. تھینک یو. کیپ واچنگ مائی ولاگ اینڈ ڈو سبسکرائب مائی چینل. اللہ حافظ.